بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے نہایت ضروری آداب۔ ہم بستری کے شرعی آداب کیا ہیں؟ ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہم بستری کے بعد کرنے والے ضروری کام۔ محترم ناظرین، جو آدمی نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سوائے ہم بستری کے کہ یہ دل کو صاف کرتا ہے، اور اسی لیے انبیاء کرام نے کیا ہے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا نزول جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ حکیم لقمان۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ حکیم لقمان۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ 2 الگ الگ مگر صاف کپڑے اپنے پاس رکھے۔ جب اس کا شوہر مجامت سے فارغ ہو جائے تو ایک کپڑا اسے تھما دے جس سے وہ اپنی صفائی کر سکے، پھر عورت دوسرے کپڑے سے اپنی صفائی خود کرے۔ اگر ان کے پہنے ہوئے کپڑوں میں جنابت کا کوئی بھی اثر نہ پہنچا ہو تو وہ ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام نے طہارت اور صفائی کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے نہ دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جمع عضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو، اور وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلودہ ہو اور جراثیمی چھوت عضو کو لگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث بنے۔ اگر عضو کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت عضو پر لگی رہے گی، چونکہ اس میں خاص رطوبات ہوتی ہیں جو کچھ عرصہ تک عضو پر چمٹی رہیں تو الرجی کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ دوسری مرتبہ ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عضو کو بالکل صاف کیا جائے۔ دوبارہ ہم بستری کرنا مقصود ہو تو عضو خاص کو دھو لیا جائے۔ مختلف اتباع کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے عضو میں توانائی آتی ہے اور عنصر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم بستری سے قبل عضو مخصوص میں سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عضو مخصوص میں دوران خون تو ہے لیکن اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے، لیکن جب ہم بستری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت عضو خلیال کی شریانوں میں پھیل کر اسے پھلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے، چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو مخصوص کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم بستری کے کچھ وقفے کے بعد عضو کو دھو لیا جائے تو حرارت معطل ہو جاتی ہے اور سرعت انزال نہیں ہوگی، وقفہ بڑھے گا اور لذت بھی برقرار رہے گی۔ اگر ہم بستری کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خام خواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار ختم ہو جائے گا۔ مباشرت کا فطری طریقہ یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری عمل پر عمل کرتے ہیں اور قرآن میں بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت چٹ لیٹے اور مرد اس کے اوپر لیٹے تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا۔ اسی طریقہ میں زیادہ راحت و آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ نظر اکثرات حمل کے لیے بھی یہ طریقہ بہت مفید ہے۔ شیخ اور رائس کے نزدیک جمع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متفن کا اذیت ہو کر باعث بنے گی۔ مختلف کتب حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرتے وقت روشنی ہلکی یا مدھم ہو تو پرلطف ہم بستری ہوگی، کیونکہ ہم بستری کا عمل مسلسل اور پرسکون عمل ہے۔ اس پرسکون عمل کے لیے پرسکون ماحول چاہیے اور وہ ماحول تیز روشنی میں یکسر ناممکن ہے۔ اس لیے ہم بستری کے عمل کو پرلطف اور کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی کو اختیار کیا جائے۔ عورت کا جمع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا اس کی شہوت میں اضافہ کرتا ہے۔ جمع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا انزال میں جلدی کا باعث ہوتا ہے۔
مزید برآں اس سے فریج میں تنگی اور لذت میں زیادتی ہوتی ہے۔ عورت جب جمعہ سے قبل پانی سے استنجا کرتی ہے تو یہ ہارمونز بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لذت جمع بڑھ جاتی ہے، عورت کی طاقت زیادہ اور انزال جلدی ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ مرد کو پہنچتا ہے اور مرد بہت جلدی عورت پر قادر ہو جاتا ہے۔ عورت اس عمل سے بے شمار نفسیاتی امراض سے بچ جاتی ہے۔ جمعہ کے وقت عورت کے ایسٹروجن ہارمونز کی کارکردگی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے بعد ہم بستری کرنے کے بعد کیا کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کے بعد کوئی مرغن و شرعی غذا، انڈا کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شہد آمیز دودھ یا میوہ جات کا میزہ کھا لینے سے قوت باء کم نہیں ہوتی۔ اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو تھوڑا سا گڑ ہی کھا لے، مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی کھانا بہتر ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پیے۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا جسم بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس وقت مرد ہو یا عورت، دونوں کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی بھی ٹھنڈا پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو دمہ یعنی سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عموماً اکثر ہم گرمی میں دھوپ سے باہر سے گھر آتے ہیں تو بزرگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ پسینے میں پانی مت پیو، پسینہ سوکھنے کے بعد پانی پینا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت میں ہمارا جسم گرم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ہم بستری کے بعد ایک ہی کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ عموماً میاں بیوی ہم بستری کے فوراً بعد ایک ہی کپڑے سے نساجت یعنی منی کو صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے نساجت میں یعنی منی لگ جاتی ہے، جس سے بیماریوں کا اندیشہ مثلاً الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد اپنی شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد واش روم جا کر شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا جسم بہت گرم ہوتا ہے اور اس وجہ سے نسیں پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سے سارے حکماء کے مطابق ہم بستری کے فوراً بعد شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی ڈالنے سے نامردی کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ کا جسم نارمل ہو جائے تو اس وقت آپ شرمگاہ دھو لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بستری کرنے کے فوراً پیشاب کرنے مت جائیں۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہرتا، تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں، کیونکہ ہم بستری کے وقت بچہ پیدا کرنے والے جراثیم عورت کی شرمگاہ میں جاتے ہیں۔ جب وہ پیشاب کرنے یا استنجا کرنے جاتی ہے تو وہ جراثیم آپس میں واپس باہر آ جاتے ہیں، جس سے خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ہم بستری کے بعد کم از کم 15 سے 20 منٹ تک لیٹی رہیں اور اس کے بعد ہی استنجا یا پیشاب کی حاجت ہو تو جائیں، تاکہ جو مادہ یا جراثیم اندر گیا ہے وہ باہر نہ آنے پائے۔ ہم بستری کے فوراً بعد آپ کبھی بھی نہیں نہائیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالو گے تو یہ بھی آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے عورت اور مرد کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد کم از کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جسم کی درجہ حرارت نارمل ہو جائے اور اس کے بعد آپ نہانے، پیشاب کی حاجت اور یا استنجا کرنے کے لیے جائیں۔ اگر آپ لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہائیں گے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔